آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام کو اذ نادا، جب اس نے آواز دی، یا پھر جب اس نے پکارا، من قبل، اس سے پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام سے پہلے، فاستجبنا، تو ہم نے دعا قبول کر لی، لہو، اس کے لیے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا سورہ نوح آیت 26 میں آتی ہے. انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو اس سرزمین پر آپ نہیں چھوڑنا. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا اے میرے رب زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. فنجیناہ، تو ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، کرب عظیم سے. کرب عظیم سے مراد یہاں پر طوفان میں غرق ہونا ہے، اسی طرح سے ظالم قوم سے اور شدید غم سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شدت، تکذیب اور ایذا سے بچا لیا. جہاں یہ انکار کی تکلیف برداشت کر رہے تھے، یعنی لوگ ان کا انکار کر دیتے تھے اور ان کی قوم ان پر ظلم بھی بہت کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم قوم سے ان کو نجات دی. پھر اسی طرح سے شدید غم سے ان کو نجات دی. ان کو سب سے بڑا غم کیا لگا تھا؟ ان کا بیٹا غرق ہو گیا تھا. اللہ نے ہر طرح کے غموں سے ان کو نجات دے دی، اور سب سے بڑھ کر جو عذاب آیا تھا یعنی طوفان، اللہ نے اس طوفان سے ان کو بچایا. جو ان پر ایمان لائے ان کو بچایا. اور طوفان میں انسان بچتا ہے ڈوبنے سے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں ڈوبنے سے بچایا. اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، مگر بہت کم لوگ ہی ایمان لائے تھے. اور کافر لوگ ہمیشہ آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے، اور نسلاً بعد نسل اور قرناً بعد قرن آپ کی مخالفت ہی کی وصیت کرتے رہتے. یعنی جنریشن ٹو جنریشن یہ اپنی اولادوں کو یہ وصیت کرتے رہتے تھے کہ نوح کو نہیں ماننا، نوح کا انکار کرنا. وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی اس کی، من القوم الذین، ان لوگوں کی قوم سے جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو. انہم، بے شک وہ، کانوا، وہ تھے، قوم السوء، لوگ ہی برے، فاغرقناہم، تو غرق کر دیا ہم نے ان کو، اجمعین، سب ہی کو. اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا. وَداود، اور داؤد علیہ السلام، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، کھیت کے معاملے میں. حرث کہتے ہیں کھیتی کو. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہاں جس کھیتی کا ذکر ہے اس سے مراد انگوروں کی کھیتی ہے، جس کے خوشے بہت ہی جھکے ہوئے تھے. اب اس کھیت کا معاملہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا. اذ نفشت، جب رات کو چر لیا تھا، فیہ، اس میں، غنم القوم، ایک قوم کی بکریوں نے. نفشت کا جو لفظ ہے نون فاشین سے ہے، چرنے کو کہتے ہیں، اور یہ معنی ابن عباس نے کیا ہے. نفشہ رات کے وقت چرنے کو کہتے ہیں. بکریوں کا رات کے وقت منتشر ہونا بغیر چرواہے کے، ٹھیک ہے. اچھا، دن کے وقت چرنے کو حمل کہتے ہیں، اور رات کے وقت چرنے کو نفشہ کہتے ہیں. اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب رات کو چر لیا تھا اس میں، کس میں؟ اس کھیتی میں، ایک قوم کی بکریوں نے. وَكُنَّا، اور تھے ہم، لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ان کے فیصلے کو دیکھنے والے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے فیصلے کو دیکھنے والے تھے. کسی شخص نے بڑی محنت سے کھیتی تیار کی تھی اور بکریوں نے اس کی ساری فصل برباد کر دی. اب یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا. سلیمان علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے، یہ روایات میں آتا ہے، اور خود شہزادے کی حیثیت سے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. فَفَهَمْنَاهَا، پس سمجھا دیا ہم نے اس کو، یعنی اس فیصلے کو، سلیمان علیہ السلام کو. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کی تحقیر نہیں کی گئی.
انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وہ پوری حدیث بیان کرتی ہوں جس میں یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا اور پھر اس فیصلے کو چینج کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے کے مطابق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا اور سب کو آتینا دی ہم نے حکم و علم، حکم یا پھر دانائی اور علم. آپ دیکھ رہے ہیں اس سینٹنس میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی کہ داؤد علیہ السلام کے پاس فہم کم تھا، بلکہ کیا کہا گیا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور علم دیا تھا. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے اور یہ کون سا فیصلہ تھا؟ سب سے پہلے تو یہ دونوں باپ بیٹے نبی بنائے گئے تھے اور صالحین میں سے تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم فرمایا تھا. دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکمت سے نوازا تھا. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ قوم داؤد کے ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت کسی کے انگور کے باغ میں گھس گئیں اور پوری کھیتی کو تہس نہس کر دیا. مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا. وہ اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جہاں نبی تھے وہاں حاکم کی حیثیت بھی رکھتے تھے اور یہ اس وقت کے بادشاہ بھی تھے. اب یہ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا. دیکھا جائے تو یہ فیصلہ بھی بالکل ٹھیک تھا، یعنی جتنی قیمت کا باغ تھا اتنی ہی قیمت کی بکریاں تھیں. باغ بکریوں نے برباد کر دیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر یہ ساری بکریاں جو ہے وہ باغ والے کو دے دی جائیں. وہ اس لیے کہ رات کے ٹائم پر اس چرواہے کو یا اس مالک کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس کی بکریاں کسی کے باغ میں داخل نہ ہوں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. جب دونوں وہاں سے باہر آئے تو سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کا علم ہوا. تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن دونوں کے لیے اس سے زیادہ مفید فیصلہ یہ ہوگا کہ بکریوں کا مالک کھیتی کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ پہلے کی طرح ہو جائے، اور کھیتی والا بکریوں کے دودھ اور اون وغیرہ سے مستفید ہو، یعنی فائدہ اٹھائے، یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں لا کر واپس کر دیا جائے. یعنی بکریوں والے کو کیا کہا گیا کہ آپ کھیت کی دیکھ بھال کرو اور اس کو اسی حالت پر لے کر آؤ جس حالت پر یہ تھا. ٹل دین یہ بکریاں کس کے پاس رہیں گی؟ کھیت والے کے پاس رہیں گی، اور وہ اس کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے گا. تو یہ فیصلہ جو تھا دونوں کے حق میں بہتر ہو گیا. یعنی ٹیمپریری آپ دیکھیں تو بکریوں والے کو نقصان ہوا، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اس کی ساری بکریاں ہی کھیت والے کو دے دی جاتی. ان آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹا دونوں کو حکمت اور دانائی دی تھی، لیکن اس کیس میں سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا. مفسرین کی رائے ہے کہ دونوں کے فیصلے اجتہادی تھے اور صحیح تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ مناسب حال تھا. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو قوت فیصلہ اور علم دیا. حسن بصری رحمہ اللہ ان آیات کی تلاوت کرنے کے بعد کہتے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی تو تعریف کی اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان دونوں پیغمبروں کا ذکر نہ کرتا تو میں سمجھتا کہ قاضی لوگ تباہ ہو رہے ہیں. یہ حسن بصری کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف ان کے علم کی وجہ سے کی اور داؤد علیہ السلام کو ان کی اجتہادی غلطی پر معذور قرار دیا. یہ بخاری میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں اس بات پر تو سارے اسکالرز کا اتفاق ہے، کوئی بھی اس بات میں اختلاف نہیں کرتا. البتہ انبیاء کے علاوہ جو دوسرے قاضی ہوتے ہیں، جو دوسرے حاکم ہوتے ہیں، وہ بھی اگر کوشش کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو سراہتا ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاکم کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرے اور فیصلہ صحیح ہو تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور جب کسی فیصلے میں اجتہاد کرے اور غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اینی ہاؤ قاضی کو اجر ملتا ہے. کس وجہ سے؟ اس کے اجتہاد کی وجہ سے. اب اس کا اجتہاد کامیاب ہو گیا تو دوہرا اجر، اور اگر کامیاب نہیں ہوا پھر بھی ایک اجر اس کو ضرور ملتا ہے. اب یہ کہ کچھ ایسے بھی قاضی ہیں جن کو جہنم ملے گی، اور اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے قاضی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جنتی اور 2 جہنمی ہیں. جنتی قاضی وہ ہے جو حق کو پہچان جائے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے، مگر جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود حق کے خلاف فیصلہ دے تو وہ جہنمی ہے.
اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرنے بیٹھ جائے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو اس حدیث میں 3 طرح کے قاضی بتائے گئے ہیں. ایک جنتی ہے اور باقی 2 جہنمی ہیں. اچھا، قرآن میں تو یہ کھیت والا قصہ بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور کیس بھی ان کے پاس آیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، اور اس وقت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت اچھا فیصلہ دیا تھا. یہ روایت بخاری کی ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عورتیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے 2 بچے تھے. اتفاق سے بھیڑیا آ گیا اور ان میں سے ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا. اب ایک نے کہا کہ وہ تیرے بچے کو لے گیا ہے، دوسرے نے کہا نہیں، وہ تیرے بیٹے کو لے گیا ہے. دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئیں. آپ علیہ السلام نے یعنی داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ وہ عمر میں بڑی ہے تو سچ ہی بول رہی ہوگی. اس کے بعد وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں اور انہیں اپنے جھگڑے کی خبر دی. انہوں نے کہا کہ ایک چھری لاؤ تاکہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کے درمیان تقسیم کر دوں. اب چھوٹی عورت نے یہ سنا تو کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ ایسا نہ کیجیے، یہ لڑکا اسی بڑی کا ہے، اس کو دے دیجیے. سلیمان علیہ السلام معاملے کو سمجھ گئے اور انہوں نے لڑکا چھوٹی عورت کو دلا دیا. اب آپ دیکھیں سگی ماں کا کس طرح سے پتہ لگایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اجتہاد کیا تھا، اور وہ اجتہاد یہ تھا کہ ایک بڑی عمر کی خاتون ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، اور چھوٹی عمر کی خاتون اپنی عمر میں کم ہونے کی وجہ سے جھوٹ بولنے کی غلطی کر سکتی ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت اچھے انداز میں سگی ماں کا پتہ لگایا. کہا کہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا تم رکھ لو آدھا تم رکھ لو. تو سگی ماں نے کہا کہ نہیں، جو کہ عمر میں چھوٹی تھی، کہ آپ اس کو قتل نہ کریں، یہ بڑی عورت کا ہی بیٹا ہے، اس کو دے دیں. حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ چھوٹی عمر کی جو عورت ہے یہ بیٹا اسی کا ہے، اور آپ نے پھر اس چھوٹی عورت کو بیٹا دلا دیا. یہاں اسی بات کا ذکر ہے فَفَهَمْنَاهَا سلیمان. اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فہم و فراست کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بڑے فہم والے تھے، بڑی فراست والے تھے. اور یہ فہم و فراست ان کو دی کس نے تھی؟ اللہ تعالیٰ نے دی تھی. فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، یہ جو نا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ہم نے سلیمان کو فہم دیا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیصلے کے وقت حضرت سلیمان شہزادے کی حیثیت سے دربار میں بیٹھے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی، اور کچھ روایات میں آتا ہے جسٹ 11 سال کے تھے. اب اتنی چھوٹی عمر میں اتنی فہم و فراست تو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. اور انہوں نے آپ دیکھیے کہ ان مسائل کا حکیمانہ حل بتایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور سب کو دی ہم نے دانائی اور علم. وَسَخَّرْنَا، اور مسخر کیے ہم نے مع داود علیہ السلام کے ساتھ الجبال پہاڑ، یسبحنا جو تسبیح کرتے تھے، والطیر اور پرندے، یعنی وہ بھی ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور تھے ہم ہی کرنے والے، یعنی یہ جو مسخر کرنا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت آواز میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. زبور 114 ہمز کا مجموعہ تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جہاں بہت پیاری آواز دی تھی وہاں بہت پیارا انداز بھی دیا تھا. ایک صحابی تھے ابو موسیٰ اشعری، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ تلاوت کر رہے تھے، وہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہے تھے، کہ تمہیں لہن داؤدی میں سے حصہ دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ، تجھے آل داؤد کی طرح اچھی آواز دی گئی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور کیسا خوبصورت پڑھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک ایسا سکھائے کہ لوگ ہمارے قرآن کو سن کر ایمان کو بڑھائیں. اب یہاں تھوڑا سا نوٹس کریں تو جو خوبیاں داؤد علیہ السلام میں تھیں وہ سلیمان علیہ السلام میں نہیں تھیں، اور جو سلیمان علیہ السلام میں تھیں وہ داؤد علیہ السلام میں نہیں تھیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان میں مختلف صلاحیتیں اور خوبیاں ہو سکتی ہیں. ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اللہ کے راستے میں لگانا ہے انشاءاللہ تعالی.
آپ کو پتہ ہے جب ہم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں یہ بھی شکر گزاری ہے. اور یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور تھے ہم ہی کرنے والے، یعنی یہ سب اللہ کی قدرت کے عجائبات تھے. اتنے اسپیشل لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے تھے اور اتنی اسپیشل صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھیں. اب آپ دیکھیں تو صحیح فیصلہ چھوٹے نے کیا اور جو بڑا تھا اس کا فیصلہ اتنا بہتر نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عالی شان اور مرتبے والے ہوتے ہیں وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں. بعض اوقات چھوٹے کے منہ سے بہتر بات نکل جاتی ہے. چونکہ عقل کا استعمال عمر اور تجربے کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ عقل استعمال کر جاتے ہیں. اور جس کو خیر کی توفیق مل جائے بہت نصیب والا ہے، اور ساری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَعَلَّمْنَاهُ، اور سکھایا ہم نے اس کو یعنی داؤد کو، صنعتا بنانا یا پھر کاریگری، لبوسن لباس، لکم تمہارے لیے، لتحصنکم تاکہ بچائے تم کو، من بأسکم تمہارے خوف سے. انہیں اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی. گویا زرہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا اور انہیں ڈائریکٹ یہ ہنر سکھایا تھا. فہل انتم، تو کیا تم، شاکرون شکر گزار ہوگے. یہاں پر انتم سے مراد اہل مکہ ہیں، یعنی اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم شکر گزار ہوگے. ایک طرح سے ان کو شکر گزاری کا سبق دیا جا رہا ہے، کیونکہ جو جنگی لباس ان کے پاس تھا اس کی ابتدا داؤد علیہ السلام سے ہوئی، اور داؤد علیہ السلام بہت ہی زیادہ شکر گزار تھے، اور پھر وہی چیز آگے بڑھی. اور جب آگے آگے نسلوں میں یہ علم ٹرانسفر ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ مخاطب اہل مکہ سے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ فہل انتم شاکرون، کیا تم ہو شکر گزار، یعنی تم کرو گے شکر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا بہترین لباس دیا کہ تم جنگوں میں اپنے آپ کو اس سے محفوظ کرتے ہو. ولی سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے، الریح ہوا کو یعنی مسخر کیا، عاصفتاً شدت سے چلنے والی، تجری جو چلتی تھی، بامرہ اس کے حکم سے، الی الارض اس زمین کی طرف، التی وہ جو بارکنا فیہا برکت دی تھی ہم نے اس میں. شام اور فلسطین کی زمین کی طرف اشارہ ہے. وَكُنَّا، اور تھے ہم ہی، بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو، عالمین خوب جاننے والے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا. ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی. تند و تیز ہوا ان کے تخت کو اڑائے پھرتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لکڑی کا ایک بہت بڑا تخت تھا جس پر امور مملکت سے متعلق تمام اشیاء یعنی گھوڑے، اونٹ، خیمے اور لشکر رکھ دیے جاتے تھے. پھر آپ ہوا کو حکم دیتے وہ اسے اٹھائے تو وہ اس کے نیچے سے داخل ہو کر اسے اٹھا لیتی تھی اور اوپر لے جاتی تھی اور اسے لے کر چلنا شروع کر دیتی تھی. اور اوپر سے گرمی سے بچانے کے لیے پرندوں کے جھنڈ سایہ فغن ہو جایا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ جہاں جانا چاہتے تشریف لے جاتے. صبح کے وقت اس پر بیٹھ کر جہاد کے لیے نکلتے، 1 ماہ کی مسافت تک جاتے اور شام تک اپنے ملک واپس آ جاتے. منزل مقصود پر پہنچ کر ہوا اس تخت کو زمین پر اتار دیتی اور اس سے ساز و سامان اور لشکر کو اتار دیا جاتا. اسی بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زبردست معجزہ دیا تھا. ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، اور ہوا بھی نرم و لطیف نہیں، تند و تیز، بہت ہی تیز ہوا ان کے لیے مسخر کی گئی تھی. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اوپن جیٹ تھا، یعنی کھلا ہوائی جہاز تھا جس کو لے کر یہ ہوا اڑتی تھی. اچھا، ویسے آپ دیکھیں کہ ہوائی جہاز جو آج کل آپ دیکھتے ہیں اس میں اگر ایک سوراخ بھی ہو جائے نا تو وہ پھٹ جائے گا، لیکن یہ کھلا ہوائی جہاز تھا جس کی کوئی چھت نہیں تھی، اور ہوا تیز تھی لیکن ہوا نیچے رہتی تھی جو صرف اور صرف اس کو اوپر اٹھانے کا کام کرتی تھی، سامنے سے نہیں آتی تھی. اگر سامنے سے آتی تو کیا ہوتا، جو چیزیں اس پر پڑی ہیں وہ تو گر جاتی. اور یہ کوئی زمینی سفر تو نہیں ہوتا تھا، آسمانی سفر ہوتا تھا.
تو آسمانی سفر میں تو پھر ہوا کا پریشر اور بڑھ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خاص معجزہ عطا کیا تھا، اور اسی بات کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی کو دیکھ کر ہی لوگوں نے ہوائی جہاز بنایا ہے. ہوائی جہاز بھی جو انسانوں نے بنایا ہے اس کا الہام بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل و دماغ پر کیا، اور ایک بہترین سواری تیار ہوئی الحمدللہ. آج اگر جو لوگ بڑے سے بڑا سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوائی جہاز کے ذریعے گھنٹوں میں اس کو طے کر لیتے ہیں. اگر اس سفر کو زمین سے طے کیا جائے تو کئی دن اور کئی ماہ لگ جائیں. اور یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور تھے ہم ہی ہر چیز کو خوب جاننے والے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا تھا کہ ان کو کون کون سی خوبیاں دی گئیں، کون کون سے معجزات دیے گئے، اور یہ اس کا استعمال کتنا بہتر انداز میں کر رہے تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے مَن يَغُوصُونَ، جو گوتے لگاتے تھے لہو اس کے لیے. اب یہ جو جنات تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کام کرتے تھے کہ سمندر میں سے موتی نکالتے، جواہرات نکالتے، اور obviously اس کام کے لیے وہ بہت گہرے سمندر میں جا کر گوتے لگاتے تھے. وَيَعْمَلُونَ، اور وہ عمل کرتے تھے، عملاً کچھ عمل یعنی اور بھی کچھ کام کرتے تھے، دون ذالک علاوہ اس کے، یعنی غوطہ خوری کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے تھے. وَكُنَّا، اور تھے ہم ہی، لہم ان کے لیے، حافظین حفاظت کرنے والے، ہم سبھی کے محافظ تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی حفاظت کی اس طرح سے کہ وہ نافرمانی سے بچائے گئے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما تھے اور ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتے تھے. اللہ ان کی حفاظت کرنے والے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی بھی حفاظت کی کہ وہ نافرمانی سے بچائے گئے. اور پھر اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ان سرکش جنوں سے. اور کس طرح سے حفاظت کی؟ ان جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مطیع بنا دیا. یعنی اللہ سبھی کے محافظ تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوتوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی مخلوق کو مسخر کر دیتا ہے. آپ جب بھی کسی نعمت کو بگڑتا دیکھیں، خواہ وہ کوئی رشتہ ہو، خواہ وہ کوئی نعمت ہو، یعنی کسی بھی نعمت کا آپ صحیح طور پر استعمال نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ بار بار خراب ہو جاتی ہے، یا وہ اولاد ہو کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتی، تو دیکھ لیں کہاں نافرمانی ہو رہی ہے. کیونکہ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اللہ کی مخلوق کو اپنے لیے نافرمان دیکھتے ہیں. جب ہم فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ہمارے لیے فرما بردار کر دے گا، مسخر کر دے گا. بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ خود کتنے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اولاد کو کیا، ہر چیز کو ان کے لیے مسخر کر دے گا. امام ابن قیم جوزی بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ جب کبھی میں نے اپنی سواری اور بیوی کو سرکش ہوتے دیکھا تو سوچا کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. آج بہت سارے لوگوں کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ راستے میں بند ہو جاتی ہیں، یا وہ ڈسٹرب کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، یا پھر بسا اوقات ہم کسی بھی سواری کے ساتھ کہیں بھی نکلے ہوئے ہیں، سواری مل نہیں رہی، یا ملی ہے تو جیسی تیسی سواری ملی ہے، یا پھر سواری چلتے چلتے خراب ہو گئی ہے، تو لازماً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اپنی مخلوق کو مسخر کرے تو ہمیں بہترین فرما برداری کرنی ہوگی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. یعنی جب ہم خالص ہو کر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مخلوق کو مسخر کر دے گا. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ.
داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.